المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اللهم وبالصواب سورتين هاتين الأرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بیماراں دی شفا واسطے بآواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے بآواز بلند صلوات حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الصلوات دعا ہے پروردگار عالم ایسی سارے حضرات دا سگت آ جانا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آئیں پروردگار عالم اس ذکر دی برکت نال پوریاں فرمائے جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت دے صدقے دور فرمائے مالک ذکر دی برکت نال اس ساری بستی نو معرفت اہل بیت عطا فرمائے ایک صلوات پڑھو بآواز بلند بر محمد وعالم اللہ دیاں سب تو بڑیاں مہربانیاں چوں بڑیاں نعمتاں چوں ایک نعمت ہے جس دا نا ہے ہدایت دی نعمت توجہ فرما اللہ ہر نعمت دے دیندہ ہدایت نہ دیندہ انسان اور حیوان چ کوئی فرق نہ ہوتا انسان اور حیوان چ بنیادی فرق ہی نظام ہدایت ہے ہدایت واسطے اللہ نے نبی بھیجے ہدایت واسطے ہی اللہ نے رسول بھیجے ہدایت واسطے ہی اللہ نے امام بھیجے اس واسطے کہ ہدایت اللہ دی طرفوں ایک اتنا مضبوط نظام ہے اتنا ضروری نظام ہے
کہ جس تے نبیاں دی جان دی قربانی بھی جائز. توجہ فرما رہے ہو. ہدایت دا لغت اس معنی ہے روشنی، چراغ، اجالا. یعنی انسان جہالت دے اندھیرے چو نکل کے جدو روشنی چاہتا ہے، صراط مستقیم تے آتا ہے، تو اس نو ہدایت آخر. انسان ہر وقت غفلت دا شکار ہے اور وہ غفلت انسان نو رائے راست تو ہٹان دی. مجلس سے آزاد مقصد ہے کہ لوگاں نو غفلت تو بچا کے انہوں دے اصلی ہدف اور مقصد آلے پاسے متوجہ کیتا جائے. مجلس اعضا کسی نو تنگ کرن واسطے نہیں ہوندی، کسی نے پریشان کرن واسطے نہیں ہوندی، کسی دی دل آزاری واسطے نہیں ہوندی. مجلس اعضا در حقیقت نظام ہدایت ہے. اس مجلس اعضا دے اندر قرآن مجید بھی پڑھیا جاندے، حدیث مبارکہ بھی پڑھے جاندے، قصہ ہے قرآنی بھی پڑھے جاندے، انبیاء کرام دے زمانے دے قصے بھی پڑھے جاندے، نماز، روزہ، حج، زکاة دی گفتگو بھی ہوندی ہے. صرف اس واسطے تاکہ جتھے کسی نے ہدایت دی کمی ہے ذکر سن کے پوری ہو جائے. بعض بندے اون ٹھیک راستے تے نے لیکن وہ رکے ہوئے نے. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی وہ اللہ نے بھی مندن، اللہ دے رسول نے بھی مندن، آل رسول نے بھی مندن، لیکن وہ اس رستے تے آکے رک گئے، اگے نہیں چل دے. اس مجلس دا کمال ہے کہ نہ رکے ہوئے مومنین نو اگے چلان والی چیز دا نہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام. تواڈے بارے شک کرنا کہ تسی نعوذ باللہ من ذالک گمراہ ہو یا غلط ہو، یہ ایسا گناہ ہے جڑا معاف نہیں ہوندا. راستہ صحیح ہے. توجہ فرما لو. اہل بیت دا راستہ حق دا راستہ ہے، رسول اللہ دا راستہ حق دا راستہ ہے، امام حسین علیہ السلام دا راستہ حق دا راستہ ہے. اس حق دے راستے تے صرف آنا ضروری نہیں، اس حق دے راستے تے چل دے رہنا ضروری ہے. اگر کوئی بے نماز ہے تو مجلس سن کے نمازی بنے، اگر کوئی بے ریش ہے تو مجلس سن کے داڑھی رکھے، اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو مجلس سن کے پردہ کرے، اگر کوئی بد اخلاق ہے تو مجلس سن کے با اخلاق ہو جائے، اگر کوئی خائن ہے تو مجلس سن کے امین ہو جائے. اس مجلس دا مقصد ہے کہ جتھے بھی کوئی کمزوری ہے اس دا علاج اگر چاہتے ہو تو صرف ذکر اہل بیت اس موجود. حیدری. بعض دفعہ انسان عقیدے چ کمزور ہوتا ہے، حسن اللہ نے مندہ ہے لیکن اونج نہیں مندہ جی میں اللہ نے مننا چاہیے. توجہ فرما لو. مثلا ایک بندے کو پوچھو بھئی تو اللہ نے مننا ہے تو آخر ہے میں مننا، تو کی مننا ہے؟ اگو کوئی پتہ نہیں کی مننا ہے. اس نو بھی اگے ٹورن والی شاید ہے نا مجلس امام حسین. لو آج دو چار گلاں ایسیاں کریے جڑیاں ساڑھے ممبر تو بیان بھی نہیں ہوندیاں اور ضروری بھی بڑی. توجہ فرمائش. جس طرح خدا دی طرفوں نظام ہدایت مسلسل جاری ہے، اسی طرح شیطان دی طرفوں گمراہی دا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے. اور اس دا مقابلہ تسی شیطان دا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو زیادہ تو زیادہ مجلس کرانی پوے گی، زیادہ تو زیادہ مجلس سننی پوے گی، زیادہ تو زیادہ ذکر اہل بیت بڑھنا پوے گا تاکہ تسی اس دی گمراہی تو بچ سکو. ایک غلط علام شیعہ چ مشہور ہو گیا ہے، سارے چ نہیں. وہ غلط علام کیا ہے کہ بعض شیعہ
اللہ نے بھی رب مندے نے تے مولا علی علیہ السلام نو بھی رب مندے. توجہ فرمائی. جیڑے بندے اللہ نے بھی رب آکھن تے حضرت علی علیہ السلام نو بھی رب آکھن انج سمجھو انہاں دا عقیدہ توحید باطل ہو گیا. دوجے لفظاں چ انج سمجھو او اگر جان دے ہویاں پیان دین ایک جہالت دی وجہ تو آخ دین انہاں واسطے نہیں, ایک جان کے پہ آخ دین جانن تو بعد پہ آخ دین بچو کے اساں اے آکھنا ہے تے معاف کرے او مشرک بھی ہو جانا. ایک بندہ جاندہ نہیں نا جو اس نے کیسے آخ دیتا بھی حضرت علی رب آکھ تو اس نے غفلت اور جہالت تو آکھیا اس دی نہیں گل کر. ایک بندہ پتہ ہے رب صرف اللہ ہے لیکن وہ اس گل نو پروموٹ کر رہا کسی دی وجہ تو یقین کرو وہ بندہ مشرک ہو جاندہ ہے. سارے جہانہ دا, سارے نبیاں دا, سارے رسولاں دا, 12 اماماں دا, 14 معصومین دا, 5 پاک دا, رب صرف اللہ. مرنا تساں بھی ہے میں بھی ہے سارے ہی مرنا ہے. جدو مرنا ہے فرشتے پہلا سوال ہی ہو کرنا ہے من ربو کا. اے نہیں پوچھنا من الہو کا تیرا معبود کون. اے بھی نہیں پوچھنا من خالق کا تیرا خالق کون, تیرا رازق کون ہے. پہلا پوچھنا نے 10 تیرا رب کون. جے دنیا جیوندیاں غلطی کر لئی بے اللہ نے بھی رب آکیا کسی اور نے بھی رب آکیا تو پھر اتھے اگر 2 رب پیش کیتے ہوئے تو عقیدہ توحید ثابت نہ ہو سی. جدا عقیدہ توحید ٹھیک نہ ہوئے انہوں نہ عقیدہ رسالت فائدہ دیندہ ہے نہ عقیدہ ولایت فائدہ دیندہ. نہ وہ اللہ دے رسول دا ہے نہ وہ آل رسول دا. جیڑا اللہ تو دور ہو گیا انہیں سمجھو اللہ دے رسول تو بھی دور ہو گیا, آل رسول تو بھی دور ہو گیا. بنیاد اور بے سے ہے کہ بندے دا عقیدہ توحید صحیح ہو. اللہ نو ہمیشہ رب منا ہے. جڑے بندے اللہ تو علاوہ کسی نو رب آخ دین انہاں واسطے تو آڑے کو دلیل ہونی چاہیے. انہاں دسو اسی کولوں اللہ نے رب نہیں آندے. اللہ دے قرآن سے لکھیا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالمین دا رب. توجہ فرمائیے, اللہ عالمین دا رب. اگر کوئی اللہ نو رب نہیں منتا توجہ فرما رہے اور کسی اور نو رب منتا ہے تو اس دا عقیدہ توحید باطل ہے. اللہ ہی رب ہے. دوسرا بعض لوگ سمجھتے ہیں بھئی شاید اللہ تو علاوہ بھی کوئی رزق دے سکتا ہے. نہیں, رازق صرف اللہ دی ذات. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یہ آیت ہے اللہ فرما رہا ہے رازق صرف میری ذات. نبیاں دا رازق بھی اللہ, رسولاں دا رازق بھی اللہ, ولیاں دا رازق بھی اللہ, امامہ دا رازق بھی اللہ, سارے جہان دا رازق اللہ ہے. توجہ فرما, اللہ تو سوا کوئی رازق نہیں. جتنی مخلوق ہے مولا امیر نہج البلاغہ فرماندن چاہے وہ جاندار مخلوق ہے, چاہے وہ حیوانات ہی چنے, نباتات ہی چنے, انسانہ چنے, جنات چنے, مولا علی فرماندن سب کو روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی. ٹلے ہو گئے, رازق صرف اللہ کی ذات. اللہ تو سوا کوئی رازق نہیں. اور تیسرا عقیدہ جس تے بحث ہوندی ہے بلکہ کچھ شیعہ بھی یہ مشہور ہویا کھڑا ہے بھی فلانی شئی دا خالق فلان ہے تے فلان چیز دا خالق فلان ہے. اللہ خالق کل شین, اللہ ہر شے دا خالق. ہر شے جو کوئی شے بار نہیں. توجہ فرما رہے ہو, کل شے تو مراد ہے ہر شے, اور ہر شے دے اندر ہر شے موجود ہے. دا مطلب ہے چاہے زمین ہوئے, چاہے آسمان ہوئے, چاہے حیوان ہو, چاہے انسان ہو,
ہر چیز دا خالق اللہ ہے، اللہ تو سوا خالق کوئی نہیں، اللہ تو سوا رازق کوئی نہیں، اور اللہ تو سوا رب کوئی نہیں۔ یہی عقیدہ توحید ہے اور اس سے قائم ہو۔ جیسے غلطی کر لئی پیوزا کیا خالق خاک شفا کا ماتم، یہ خاک شفا کا خالق صرف اللہ ہے۔ توجہ فرمائیے، اس سے واقعات موجود نے۔ بڑا مشہور واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام دے زمانہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بندے نے چھویں امام دے زمانے خالق ہونے دا دعویٰ کی تھا کہ میں بھی خالق ہوں۔ بندے او دے نال لگ گئے، بندہ جی ہو جا دعویٰ کرے بندے او دے نال لگ جاندے، سچا کرے تم ہی نال ہوندے، جھوٹا دعویٰ کرے تم ہی نال ہوندے۔ بندیاں کو کوئی معیار نہیں، یقین کر لو، اے نہ ویکھیا کرو بندے من گئے تے لہذا صحیح ہوئے، بندے شیطان نو چوکھے بندے، غلط کام والے پاسے بندے زیادہ مائل نے، برائی والے پاسے بندے زیادہ مائل نے، نیکی واسطے آکھنا پوندا ہے۔ اے چھوٹے بچے گاڑی کر دیں یا کوئی نہیں؟ بڑے چھوٹے بچے گاڑی کر دیں، میں دسو کیڑا ماں پیو جڑا انہاں گاڑی سکھاندا؟ کوئی ماں پیو گاڑی نہیں سکھاندا۔ بچے گاڑی سن کے سکھ جاندے نے، قرآن سن کے نہیں سکھدے، سکھانا پوندا ہے۔ گاڑی سن کے سکھ جاندے نے، نیکی اوکھی ہے، گناہ سوکھا ہے۔ گاڑی سکھ جاندے نے، اس واسطے دعا کرو انشاءاللہ کوئی حق بیان کرنے والا ہوئے، کدی کوئی غلط بیان کرنے والا نہ ہوئے، کیونکہ جیسا بیان ہوئے گا اس دے اثرات ہونگے۔ سچا بیان ہوئے گا تو دے نال بھی بندے ہونگے، کوئی غلط بیان نہیں کرے گا تو دے کے نعرے مارن والے بھی ہونگے۔ وہ نعرے مارن والی شیعہ قوم واسطے یہ بھی گل بڑی ہے، نہیں ہو سکو آکھنا بھی کچھ نہیں۔ انہوں پتہ لگا مولا نے اس نے بلوایا، وہ کہ جی آجڑی مخلوق ہے نا ایدہ تے خالق مائی، فرماتے ہیں توبہ کر، اللہ خالق کل شین، اللہ ہر چیز دا خالق ہے، اس ڈولے جڑی مخلوق ہے اس دا خالق بھی اللہ۔ اس نے کہا جناب میرے کو دلیل ہے، دیش گوبر بھی میں آپ پایا، پانی بھی میں آپ پایا، دیش کیمیکل بھی میں پایا، ٹکن بھی میں بند کیتا ہے، ایدہ میں ہی خالق ہیں۔ فرمایا ذرا بخاک جی دا تو خالق ہیں۔ اس کو ڈولا الٹیا، کیڑے زمین تے ٹورن لگ پہ، مولا صادق فرماندے ہیں جو تو خالق ہے، 10 انہاں دی تعداد کتنی؟ مبہوت ہو گیا، فرماندے ہیں اچھا اے نے 10 سکتا جو تو انہاں دا خالق ہے، 10 انہاں چو نر کتنے انتمادہ کتنے؟ مبہوت ہو گیا، فرماندے ہیں اچھا نہ اے 10 سکنا تعداد کتنی، نہ اے 10 سکنا انہاں چو نر کتنے انتمادہ کتنے؟ فرماندے ہیں جو تو خالق ہے، جنہاں دا مو سجے اڑے پاسے انہاں نو آکھ کھبے کر لین، جنہاں دا مو کھبے پاسے انہاں آکھ سجے کر لین۔ اگدے جی اے بھی میری نہیں مندے، فرماندے نہ تعداد جاننے، نہ نر مادہ جاننے، نہ تیرے آنکھیں لگ دیں، کیوں جا تو خالق ہیں؟ فرماندے میں جعفر صادق انہاں دی تعداد بھی جاننا، میں جعفر صادق انہاں چو نر بھی جاننا تے مادہ بھی جاننا۔ آج ٹائم میرا مختصر ہے، تائیں میں ذرا تیزی نہ پہ پڑھنا۔ آج میرا ٹائم ہے 10 گھنٹہ۔ حاجی اشرف صاحب پڑھان تے گھنٹہ پڑھان دیں، دوجہ پڑھان تے 10 گھنٹہ پڑھان دیں۔ سمجھو دوجیاں دا کنک میرے نال پیار ہے تے حاجی صاحب دا کنک پیار ہے۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند مرم۔ ماشاءاللہ تسی آ گئے ہو، دوڑی زیادت ہوگی، کوئی پیغام پہنچ گیا، مولانا صاحب تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں میں انہاں دی تعداد بھی جاننا، میں انہاں سو نر اور مادہ بھی جاننا۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں تعداد انہاں دی 10 دیاں، تیرے کو کوئی پیمانہ نہیں تو شمار کر سکے۔ میں اگر 10 دیاں نر اتنے تے مادہ اتنے، تیرے کو کوئی پیمانہ نہیں، تو چیک کر لیں یا نر نے یا مادہ نے واقعی جواب صحیح پہ بن دے۔ فرماتے ہیں میں تین طریقہ دسنا جدے تین تسلی ہو سی، خدا نے من کتنا علم اور اختیار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جنہ دا منہ سجے پاسے اگر میں آکھاں ایک کھبے پاسے کر لیں گا،
اور جنہ کیڑیاں دا منہ کھبے پاسے اگر میں آکھاں تے سجے کر لیں دنوں سے کہ ذرا کر کے وکھاؤ. مولا نے ہاتھ دا اشارہ کیتا جنہ دا منہ سجے آئی کھبے ہو گیا, جنہ دا کھبے آئی سجے ہو گیا. حیران ہو کے آخ دے پھر تسی انہاں دے خالق کو. فرمایا توبہ کر, خالق صرف اللہ ہے. ہر چیز دا خالق ہے. جس بندے اللہ تو علاوہ کسی نے خالق منیا عقیدہ توحید باطل ہے. جس اللہ تو علاوہ کسی نے رازق منیا عقیدہ توحید باطل ہے. جس اللہ تو سوا کسی نے رب منیا عقیدہ توحید باطل ہے. جدا عقیدہ توحید نہیں, نہ عقیدہ رسالت کم دے سی, نہ عقیدہ ولایت کم دے. حیدری اللہم صلی علی محمد وعلی. اللہ چاندے اے مخلوق 14 نو من جائے. توجہ فرما. اللہ چاندے اے سارے بندے میرے پیارے بندیاں من جائیں. 14 چاندے اے سارے بندے اللہ نو من جائیں. اللہ دی مرضی ہے انہاں نو منن, انہاں دی مرضی ہے سارے انہوں منن. توجہ فرما رہے ہو. ایدہ مطلب ہے اللہ راضی او دے اتے جڑا انہاں نو مننے, اے 14 راضی او دے اتے جڑا اللہ نو اونج مننے جو میں منن دا حق ہے. پھر آسان ترجمہ کریے, نماز پڑھیے 14 راضی ہوندے. نماز کی دی نماز پڑھیے 14 راضی ہوندے تے مجلس سنی اللہ راضی. پھر تسی اللہ نے چوکھا راضی کر دیو, 14 تھوڑا راضی کر دیو. بیلنس رکھو, 14 بھی راضی رہن, اللہ بھی راضی رہن. نماز اس لیے پڑھو کہ 14 راضی رہیں, مجلس اس لیے سنو کہ ہمارا اللہ راضی رہے. اللہ خالق ہے 14 دا, اللہ رازق ہے 14 دا, اللہ رب ہے 14. مولا علی فرماندن میں اس گل تے فخر کرنا, تو میرا رب ہے. میرے واسطے گل باعث زینت ہے, میں تیرا بندہ. مولا امیر دے الفاظ ہیں, میں فخر کرنا تو میرا رب ہے. میرے واسطے گل باعث زینت ہے, میں تیرا بندہ. پروردگارا جی میں تو چاہنا ہے میں نونج بنا. توجہ فرما رہے کیوں؟ جی میں چاہدائی تو اونجدہ میرا رب ہے, ہون جی میں تو چاہنا ہے میں نونج بنا لے. اہل بیت نے اپنی ساری زندگی اپنے آپ نو رب نہیں آکھے, خالق نہیں آکھے, رازق نہیں آکھے. آیات موجود نے. 6ویں امام دی حدیث ہے, اگر ساڑی کوئی حدیث اللہ دے کلام دے مخالف ہوئے ٹکرا جائے, قرآن سے حکم ہو روے ساڑا بیان ہو روے, فرمایا ہو ساڑا بیان نہیں دیوار تے سٹو. ہم قرآن کے مخالف نہیں ہیں, ہم قرآن کے محافظ بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, تائید کرنے والے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. معبود اللہ ہے, عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. یہ محمد و آل محمد معبود نہیں, یہ وسیلہ عبادت ہے. یہ خدا کی عبادت کرنے کا وسیلہ ہے. کیا امیر المومنین دا بہترین کلام ہے, الہی ما عبدتک طمعا للجنت ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ. پروردگار علی تیری عبادت تیرے جنت دے لالچ نہیں کر رہے, علی تیری عبادت تیرے جہنم دے ڈر تو نہیں کر رہے, بلکہ علی تیری عبادت اس واسطے کر دے عبادت گزارا واسطے سمجھنا آسان ہو جائے. تو محتاج عبادت نہیں, تو لائق عبادت ہے. محتاج عبادت اور بات ہے, لائق عبادت اور بات ہے. اللہ محتاج عبادت نہیں, لائق عبادت ہے. اللہ دی ساری مخلوق جو محمد و آل محمد و مخلوق ہے جیڑی محتاج ذکر نہیں, لائق ذکر ہے. یہ ذکر ان کا حق ہے.
توجہ فرما رہے ہیں، یہ مجلس اہل بیت کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، جب تک کسی کا حق ادا نہ کیا جائے وہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرو، اس کا حق ادا کر کے اہل بیت کو راضی کرو، ان کا حق ادا کرو۔ حق نہیں معاف ہوندے جب تک کوئی صاحب حق معاف نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ سید سجاد نے رسالت الحقوق سے فرمایا اس انسان تے سب تو بڑا اور پہلا حق اللہ دا حق۔ پوچھے کہ مولا اللہ کا کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ تشرکو بہ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اہل بیت کے پاس جو علم ہے، اہل بیت کے پاس جو حلم ہے، اہل بیت کے پاس جو کرم ہے، جو معجزات ہیں، وہ خدا کی صفتوں میں شریک نہیں ہے، خدا نے اپنی صفتوں میں سے یہ صفتیں انہیں عطا فرمائی ہیں، یہ ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ خدا کی عطا کرتے ہیں۔ جب چیز خدا عطا کرے وہاں شرک نہیں ہوتا، شرک وہاں ہوتا ہے جب مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے۔ ہم اہل بیت کو اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کہنے پر مانتے ہیں مقابلے۔ مرد آباد۔ فرمایا اللہ تشرکو بہ، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا اللہ کا حق یہ ان تعبد اللہ اخلاصاً، اللہ کی عبادت کرو خلوص سے کرو۔ پوچھا کہ خلوص کیا ہے؟ فرمایا جہاں لالچ نہ ہو وہاں خلوص ہوتا ہے۔ کسی لالچ کے لیے نماز نہیں ہوتی، یہ نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ بچے باہر چلے جائیں، مجلس اس لیے کرواتا ہوں کہ رزق بڑھ جائے، یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں، یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ خلوص نہیں ہے، تم خدا کی رضا کے لیے کرو، جو تمہاری ضرورتیں ہوں گی وہ اللہ عطا فرما دے گا۔ ذہن میں کوئی چیز رکھ کے کوئی نیکی کرنا یہ ریاکاری ہے۔ اب مجلس میں جائیں، بسم اللہ میں نے مجلس اس لیے سنی ہے کہ میرا اللہ اور اللہ کے رسول اور آل رسول راضی ہوں، اس کے بدلے میں کچھ ملے یا نہ ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نہ دے، تم خلوص تو دکھا کر دیکھو۔ اور اگر پہلے سے نیت یہ ہو کہ جناب آج اس لیے سن رہا ہوں کہ کل یہ کام ہو جائے، تو جو مجلس روکتے ہیں کام ان کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر معیار یہی ہے کہ مجلس سنی تھی، مجلس کروائی تھی، بیٹے باہر چلے گئے، تو جو مجلس نہیں سنتے نہیں کرواتے بلکہ روکتے ہیں ان کے بھی باہر ہیں۔ پھر تم نے مجلس کی یہی قیمت ڈالی ہے کہ میں نے مجلس سے بیٹے کوئی باہر بھیجنا تھا، یہی قیمت ڈالی ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ لالچ نہ ہو، اور یہ اہل بیت کی عبادت اور اہل بیت کی ریاضت سے پتہ چلا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو پھر کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے آخری سجدے میں یہی فرمایا تھا، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، پروردگارہ میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا تیری محبت میں، اے تمت العیال لک یراک، پروردگارہ میں شہید ہو جاؤں گا لیکن میں شہید اس لیے ہو رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری شان کتنی ہے، تیری قدرت کتنی ہے۔ اے اللہ دی شان ہے، جنگل دا واقعہ آبادیاں چاہتا میں نہیں سمجھتا بندہ مسلسل مجلس سنن والا ہوئے تو بے نماز ہوئے، ناممکن ہے۔ جو کربلا کی کہانی سنیں اور اس میں یہ سنیں کہ مولا حسین سجدے میں شہید ہو گئے اور پھر وہ سجدہ نہ کرے، یہ سمجھیں ابھی اس نے اہل بیت کو مانے ہی نہیں ہے۔ جو سجدے کی بات پہ روتا ہے اسے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ آخری عمل میرے مولا دا سجدہ ہے، اور مولا امام حسین دا سجدہ سوکھا نہیں، بڑا اوکھا ہے۔ سامنے پتران دیا لاشاں، پیراواں دیا لاشاں، مہماناں دیا لاشاں، پھر بھی سر سجدے چ رکھ کے آدھے میرا اللہ میں ہوں جی راضی ہاں جی میں تو راضی ہوں۔ اوکھا سجدہ امام حسین دا نہ بھولے۔ امام حسین علیہ السلام آج بھی سجدے چ نے اس واسطے کہ سجدہ ادو ختم ہوندہ ہے جدو نمازی سر سجدے چو اٹھا لوے۔ مولا حسین علیہ السلام سر رکھیا ہے، اٹھایا نہیں، قاتل نے اٹھایا ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہیں، آج بھی سجدے میں ہیں۔
اور امام حسین علیہ السلام تو کا سجدہ ہے سید سجاد دا ساری شام غریباں سجدیاں چ گزر گئی اوکھا اس واسطے آئی سید سجاد جدو سر سجدے چ رکھ دیان کنہ تے پھوپیاں دے وین آن دیان واہ حجابا بہنہ دے وین آن دیان واہ حجابا آئے ساڑھے پردے پھر بھی سید سجاد اللہ دی بارگاہ سجدے تو بعد سجدہ کر کے پیاک دے میرا اللہ اسی انہی راضی ہیں جی میں تیری ذات راضی ہے اور سید سجاد تو کا سجدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ آدھا امام حسین سر سجدے چ رکھ دیان پیشانی کھا کے کربلا تے لگ دیا مولا سجاد سر سجدے چ رکھ دیان پیشانی کھا کے کربلا تے لگ دیا رسول زادی دا سجدہ اوکھا اس واسطے آئی ہاتھ بدے ہویا پیشانی زمین تے نہیں لگ دی اٹھ دی کن تے لگ دی آئی تے فرما دیان میرا اللہ میں انہی راضی ہیں جو میں تو راضی ہوں اہل بیت نے ایسے سجدے کیے کہ وہ مٹھی سجدے گاہ بن گئی ان کا ذکر عبادت بن گیا ان کی فکر شرافت جی جی بی بی زینب دا سجدہ اوکھا اس واسطے آئی ہاتھ بدے ہویا پیشانی زمین تے نہیں لگ دی اٹھ دی کن تے لگ دی آئی تے آخ دیان میرا اللہ میں انہی راضی ہیں جو میں تو راضی پڑھنا آسان ہے تھیاں مولا علی دیاں بن پلانے اٹھاں تے بہ گئیاں سننا بھی آسان ہے نہ تو اڈے جو کسے دی تھی پہن بن پلانے اٹھتے بیٹھی نہ کو میری تھی پہن بن پلانے اٹھتے بیٹھی جیڑیاں آخ دیاں نے بان ہوندہ امن دیاں پلیاں دیاں مولا علی دیاں جنہ سواریاں تے بٹھائیاں گئیاں انہاں تے بان دا انتظام کوئی نہ ہے جدو اٹھاں دے نیڑے آئیاں اٹھاں دے منہ جڑ گئے اٹھاں دے لب ہلن لگ پہ بی بی زینب فرما دینا میرا امام بچڑا میں 10 حیوان آپس کی گلم پہ کر دیں سید سجاد فرمایا پھپی اما حیوان ایک دوجن وسیعت پہ کر دیں آرام نال اٹھئے آرام نال بوئے ہون تو اڈی کن تے عام بی بیاں نہیں علی و بطول دیاں نوان دیاں او تو بی بی زینب دا رخ پھر گیا مدینے آلے پاسے نانا گوارا بھی ہے حیوان تے پہچان گئے اے مسلمان نہیں پہچانے حیوان تے پہچان گئے مسلمان نہیں پہچانے اللہ عظمت اللہ و آخر دعوانا